رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم این طالب بدم المقتول بکربلا صلوات پر محمد یا علی عزاداران امام در حسین امام بارگاہ نیو جرسی کی 8ویں مجلس 8 محرم 1442 ہجری 2020. کتنی جلدی یہ دن گزر گئے. 8 محرم آ گئے. ایک بیداری کے لیے، اویئرنیس کے لیے کہ جس میں یہ احساس ہو جائے، یہ فکر پیدا ہو جائے، یہ سوچ ہو جائے کہ ہم کو بھی امام کی مدد کرنا ہے. صرف 2 دن رہ گئے. حل من ناصر ینصرنا کی آواز جو امام حسین نے 61 ہجری میں بلند کی تھی، وہی آواز کو لبیک کہنے کے لیے یہ دور عزا ہے، یہ ایام عزا ہے. جب بھی محرم آتا ہمارے ذہنوں میں وہ آواز آنا چاہیے کہ مولا نے ہم سے مدد مانگی. یہ فکر پیدا ہونا چاہیے کہ حسین نے ہم سے ہیلپ مانگی، اور ہم پورا سال گزر گیا، ہم نے امام کی کیا مدد کی. یہ ایام عزا دوستو، غم اپنی جگہ پہ، غم کے ساتھ معرفت کو بھی حاصل کرنا یہ بہت ضروری ہے. اور پھر یہ امام کا جملہ کہ آئینہ طالب و بدم المقتول بکربلا، یہ ہمارے لیے ایک ایسی بیداری ہے، ایک ایسا احساس دلاتا ہے، ایک ایسے فیلنگز کو پیدا کرتا ہے کہ کیا ہم اس امام کے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں. مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا خوش رکھے. ہر وہ انسان جو اپنی طرح کام کرتا ہے اس کو امام اس کی مدد کرتا ہے. سب سے پہلی چیز جو چیز کو حاصل کرنا ہے وہ ہے اطاعت. امام کو اطاعت والا شیعہ چاہیے، امام کو کوئی اور شیعہ نہیں چاہیے. امام کو اوبیڈینٹ شیعہ چاہیے. آج جس شہید کا ذکر پوری دنیا میں ہوتا ہے 8 محرم کا، 8 محرم ایک شہید سے منسوب، اس شخصیت کے، اس پرسنالٹی کی کیریکٹر اگر دیکھیں کہ آج دنیا میں کہیں آپ چلے جائیں، 8 محرم مولا عباس سے ہے. مولا عباس کی 32 ایئرس کی لائف ایک ہمارے لیے اگزامپل ہے کہ امام کی انہوں نے کیسی لبیک کی تھی اور امام کی کیسی انہوں نے مدد کی تھی. ایک 0.1% بھی اگر ہمارے پاس یہ جذبہ آ جائے تو تم صحیح معنی میں حسین کے چاہنے والے بنو. اس لیے کہ مولا عباس کی زندگی کو دیکھو، پوری اپنی خواہشات کو قربان کر دو. کوئی اب عباس کی خواہش ان کی زندگی میں پوری نہیں ہوئی. جو کچھ ان کو دل میں تھا کہ میں ایسے جنگ کروں، ایسے جنگ کروں، ایسے جنگ کروں، ایسا کروں، ہر منزل پہ کئی ایسے مقامات آئے کہ جہاں عباس یہ کہہ سکتے تھے کہ مولا کیا آپ کی اجازت. کبھی ایک لفظ نہیں کہا. اگر حسین نے کہا کہ بھیا یہ کرنا ہے، یہ نہیں کہا کہ مولا یہ کیوں، ایسا کیوں. ایک سائے کی طرح حسین کے ساتھ رہے، شیلڈ کی طرح. جو امام کی مرضی وہ میری مرضی. مصائب پہ نہیں ہوں، لیکن عباس کا ذکر میں آنکھوں میں آنسو آ ہی جاتے. پہلا موقع آیا کربلا میں جب قیام حسینی ہٹانے کا حکم آیا. مولا عباس نے لکیر کھینچ دی تھی ظالموں کے ساتھ اور کہا تھا سنو، کوئی یہ لکیر کو اگر کراس بھی کرے گا تو میں دیکھ لوں. جب یہ تیور، یہ مزاج دیکھا، مولا حسین نے شہزادی سے کہا کہ بہن تم عباس کو روکو. فضا نے آ کے عباس سے کہا کہ آپ کو شہزادی بلاتی ہے. بی بی زینب کا احترام ایسا کرتے تھے جیسے کسی ماں کا احترام کرتے. سر جھکا کے آ گئے.
سر جھکا کے بیٹھ گئے. ہمیشہ شہزادی کے سامنے سر جھکا کے رہتے. بی بی نے کچھ نہیں کہا، اتنا ہی کہا بھیا ماجائے کی مرضی یہ ہے کہ خیمے ہٹ، بس حسین کی مرضی یہ ہے کہ خیمے ہٹ، اپنی مرضی کو قربان کر دیں. یہ نہیں کہا کہ میں کیسے. اسی لیے جب ان کی زیارت پڑھتے ہیں تو اس میں صرف متی 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 کرتے ہیں. السلام علیکم یا عبد الصالح امام کہہ رہے ہیں. والمطیع للہ، اللہ کا مطیع تھا پاس، ولے رسول رسول کا مطیع، ولے امیر المومنین امیر المومنین کا مطیع، ولے حسن ولے حسین حسن حسین کا مطیع. بولنا بہت آسان ہے، سننا آسان ہے، لیکن وقت پڑا تو کہیں بھی اپنی مرضی نہیں چلائی. حسین کی مرضی کیا، یہ ہم کو سیکھنا ہے کہ اوبیڈینٹ کیسا چاہیے. مولا عباس کو دیکھو، مدینے سے کربلا تک، میرا ایک ایک جملہ غور سے سنو. مدینے سے کربلا تک جب بھی بہادر کا دل جوش شجاعت سے لبریز ہوا، دل میں جذبے بہادری نے کروٹ لی، حسین نے خاموش کر. دوستو بہادری سے لڑ کر جان دینا اور چیز ہے، جوش وغا کا دم گھونٹنا ایک بہت مشکل عمل. عباس نے اطاعت امام کی شان دکھا دی اس وقت جب خیمہ حسینی فرات سے ہٹانے کا. علی کے لال تلوار کے قبضے پہ ہاتھ ڈالتے ہی کیا معلوم عالم جوش میں عباس کیا کر گزرتے دوستو. لیکن حسین نے صبر کی ہدایت فرمائی، حکم امام کے مطیع خانے سے. یہ چاہیے آئینہ طالب و بدم المقتول میں کربلا. اوبیڈینٹ رہنا ہے. یہ لفظ اوبیڈینٹ اتنا ہدایت کا پورا اسلام اسی. امام علی نے دعوت ذوالشیرہ میں ایک جملہ بولا تھا، خالی 12 سال کے تھے، 12 یا 13 ایئرس اولڈ بوائے، جب اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ کوئی ہے میری مدد کرنے والا، تو کھڑے رہ کے کہا تھا کہ انا یا رسول، میں کروں. یہ انا یا رسول اللہ پوری زندگی نبھائی، پوری زندگی. کبھی یہ نہیں کہا کہ کیا میں یہ کر سکتا ہوں. جو رسول کا منشا تھا، جو رسول کی مرضی تھی، وہ علی کی مرضی تھی. اسی طرح جو حسین کی مرضی تھی وہ عباس کی مرضی تھی. یہ چیز کو ہماری لائف میں آنا چاہیے. جناب عباس کا ہم علم اٹھاتے، اٹھاؤ ہر گھر میں مولا عباس کا علم کو استعمال کرو. ہماری بقا ہے، مانگو جو مانگنا ہے ہمارا. باب الحوائج، اللہ نے ایسا باب الحوائج بنا کہ عباس دنیا میں تمہاری کوئی خواہش پوری نہیں ہوئی، اب جو دروازے پہ تیرے آئے گا اس کی ہر خواہش کا ہم پورا. معصومین میں سات امام کے لیے کہا گیا باب الحوائج، خاندان اہل بیت کا پہلا باب الحوائج، کہ جس کے دروازے پہ آج بھی باب الحوائج اور باب المراد لکھا. صرف باب الحوائج اور باب المراد نہیں، شیخ مرتضیٰ انصاری یہ وہ شخصیت ہے ابھی حال کی کہ جس سے زمانے کے امام سے کئی ملاقاتیں، صرف اس سے اندازہ لگا کہ جس کی محفل میں امام آئے، امام بیٹھے، امام سوال کرتے، یہ جواب دیتے، 10-15 منٹ تک مکالمہ چلتا رہا، سارا مجمع ڈھونڈ رہا دیکھ رہا. امام نیچے بیٹھا ہوا ہے، زمانے کا امام فرزند زہرا، شیخ مرتضیٰ اوپر بیٹھے اور جواب دے. شیخ مرتضیٰ اوپر بیٹھ کے جواب دے. وہ شیخ مرتضیٰ کہتے ہیں مولا عباس کے روضے میں جا کے اپنی امامہ اتار کے چوکھٹ کو چھوڑ کے کہتے ہیں یہ باب الحسین نے کہا، انا مدینۃ العلم و علی بابہ، کہ میں شہر علم ہوں، علی اس کے دروازہ ہے. کہا حسین کے پاس پہنچنے کے لیے باب الحسین. پھر ایک جگہ کہتے ہیں صرف یہ باب الحسین نہیں ہے مولا عباس، باب العامہ، ہر معصوم کے پاس جب پہنچنے کے لیے عباس اس کا دروازہ ہے. کیا ہستی ہے مولا عباس، پورا اشیاء باب الحوائج پہ پہنچ کہ ان کی زندگی کو دیکھو، ان کی اطاعت کو دیکھو، کہ ایسا شیعہ امام کو چاہیے نا. طالب و بدم المقتول میں کربلا، زمانے کے امام کو ایسا شیعہ چاہیے.
آپ کے سامنے 1000 واقعات ہیں. ابراہیم الخلی کا واقعہ ایک ایگزامپل ہے ہمارے. ابراہیم الخلی وہ عظیم امام کا ایک غریب چاہنے والا، ہلے کا رہنے والا. بات آئی ہے تو سنیے، ہلے کا رہنے والا، غریب شیعہ، لیکن ایسا امام کا چاہنے والا. پلیز غور سے سنو، اس میں کئی مسئلے تمہارے حل ہو جائیں گے. حال کا واقعہ کوئی ہزاروں سال پرانا نہیں ہے. ہلا شہر، اگر آپ نجف اشرف سے کاظمین جائیں، اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے معصومین، تو راستے میں یہ شہر ملتا ہے. ہلا یہ وہی شہر ہے کہ جہاں ایک زمانے میں علامہ ہلی رہتے تھے. علامہ ہلی کا شہر، اس خاندان کا شہر، برکتوں والا شہر، رحمتوں والا شہر. اتنی برکتیں ہلے شہر، وہاں سے کا رہنے والا غریب شیعہ. اس میں پورا آپ کو جواب ملے گا. 3 مسئلے حل ہوں گے آج کے شیعہ کے لیے. 8 محرم کا ایک کمپلیٹ میسیج دے رہا ہوں در حسین امام بارگاہ سے، کہ ایک شیعہ کو، ایک امام کے چاہنے والے کو اپنے امام کے لیے کیا کرنا چاہیے. اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے تو آپ کے ڈے ٹو ڈے ایشوز بھی دور ہو جائیں گے. کئی چیزیں اس میں آپ کے مسئلے حل ہوں گے. ابراہیم الخلی بیمار ہوا، بڑا مشہور واقعہ ہے. ہو سکتا ہے آپ نے سنا ہوا ہے، لیکن میرے منہ سے سن، میں دوسرے طریقے سے پڑھا. میں نے بھی کئی جگہ پڑھا ہے. ابراہیم امام کا چاہنے والا غریب شیعہ، ہائر اوکلٹیشن میں زندگی گزارا، بیمار ہوا، شدید بیمار. بیمار بھی ایسا، اس کے تھائس کے اوپر ایک زخم ہو گیا. ایک ایسی جگہ پہ یہ زخم ہوا کہ جب اس نے ڈاکٹرز کو، اس زمانے کے جو بھی ڈاکٹرز تھے، حکیم اور ڈاکٹرز کو بتایا، تو ان لوگوں نے کہا کہ ایک ایسی نرو کے اوپر زخم ہے، اگر ہم اس کی سرجری کرتے ہیں تو اتنا خون بہے گا کہ تم مر جائے. اس زمانے میں میڈیکل سائنس اتنی ایڈوانس نہیں تھی، وہ بھی عراق اور ہلا شہر. جب سارے ڈاکٹرز نے جواب دے دیا، then he decided to go to بغداد. اس لیے کہ بغداد بنی عباس کا کیپٹل تھا، وہاں بڑے بڑے ڈاکٹرز تھے. یہ پہنچا، سارے حکیم اور ڈاکٹرز کو بتایا. سب نے ایک ہی جواب دیا کہ ایک ایسی جگہ تیرا یہ سرجری ہو، بیماری آئی ہے، زخم آیا کہ ہم تیری سرجری نہیں کر سکتے. اس زمانے میں ایڈوانس نہیں تھی میڈیکل سائنس، وہ بھی عراق. ساری جگہ سے، ہر جگہ سے ایک ہی آنسر کہ اسی میں تو مر جائے گا. اب بہت جلدی، اب بہت تکلیف، اتنی تکلیف کہ بلڈ کا بہنا، پرابلم. دوستو، جب سارے ڈاکٹرز نے کہہ دیا کہ یہ ختم ہو جاؤ گا اسی میں، اور اس کی سرجری، اس کا علاج نہیں، آپ سوچو، پیشنٹ تو وہیں مر جائے اور اس کو کہا جا رہا کہ تیری موت اسی میں. تکلیف اپنے کمال کے اوپر تکلیف. اللہ اتنا کریم ہے کہ جب بھی کوئی تکلیف دیتا نا، کوئی تکلیف ہوتی مومن کو، تو اس کی گناہ معاف کرتا. ایک خراش بھی لگے، اللہ اس کا، وہ مومن کے لیے کفارہ ہے. ایک رات کا بخار اگر کسی مومن کو آ گیا تو 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. ایک رات کا بخار، کتنا کریم ہے اللہ. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ دعا کریں کہ اللہ ایک رات کا بخار دے دے. میں آپ کو بتا رہا ہوں، بغداد کے سارے ڈاکٹرز نے جب جواب دے دیا تو اس کا ایمان، اس کا یقین، یہ یقین ہم اپنے پاس پیدا کریں ٹورڈز امام، ٹورڈز کربلا، ٹورڈز مولا عباس، ٹورڈز امام حسین، ٹورڈز زمانے کا امام. اس نے کہا جب سارے دروازے بند ہو گئے، ایک بہت بڑا ڈاکٹر سامرا میں بیٹھا ہوا ہے، اس کا جملہ ہے کہ سامرے میں بہت بڑا ڈاکٹر بیٹھا ہوا، لیٹس گو ٹو سامرا. بغداد سے آل دا وے ٹریول کر کے سامرا گیا. میں نے ایک جملے میں بول دیا. آج سامرا پہنچنے کے لیے بغداد سے 3-4 گھنٹے لگتے. اللہ سامرے کی زیارت ہم کو نصیب کرے انشاءاللہ. سامرا پہنچے، 8 دن، 10 دن، 15 دن، 20 دن لگے. تکلیف، اتنا کانفیڈنس اس کو کہ ہر ڈاکٹر نے جواب دیا لیکن سامرے والا ڈاکٹر مجھے بچا لے گا. He went all the way to سامرا. 10ویں امام اور 11ویں امام کو اس نے سلام کیا.
اگر آج آپ مولا کی ذریعے پہ جائیں تو سب سے پہلے امام علی نقی علیہ السلام ہے، پھر امام حسن علیہ السلام۔ ان دونوں کے اوپر جو گریو ہے وہ بی بی حکیمہ خاتون۔ اگر آپ لیڈیز میں سے خواتین دیکھیں تو پہلے بی بی حکیمہ خاتون کی نظر آتی، پھر 10ویں امام اور 11ویں امام کے بالکل بازو بی بی نرجس خاتون۔ ایک ذریعے کے اندر 4 گریوز، 10ویں امام، 11ویں امام، بی بی نرجس خاتون اوپر ہے۔ حکیمہ خاتون جو ہے یہ 9 امام کی ڈاٹر ہے، 9ویں امام کی بیٹی ہے، 10ویں امام کی سگی بہن، ریئل اون سسٹر، 11ویں امام کی پھوپھی ہے اور 12ویں امام کی دادی ہے۔ بڑی پاک اور پاکیزہ بیوی، 3 4 رشتے امام سے۔ امام کی ولادت کے واقعات میں بی بی حکیمہ خاتون کی کئی روایتیں ہیں۔ 12 اسے جا کے سلام کیا چاروں کو، پھر نکل کے وہ سرداب مقدس میں آ۔ وہ سرداب آج تو بہت بڑا ہو گیا، اس زمانے میں بہت چھوٹا سا تھا۔ سرداب مقدس یہ وہی سرداب ہے کہ جہاں پر زمانے کے امام کو آخری مرتبہ لوگوں نے، بڑی برکتوں والا سرداب، بڑی کرشمے ہوتے ہوئے، ایسے ایسے دعائیں قبول ہوتی۔ وہاں کا ایک عریضہ، اگر آپ کو چاہیے تو آپ مجھے واٹس ایپ کرنا، انشاءاللہ میں دے دوں گا، بہت زبردست۔ جب بھی جانا انشاءاللہ آپ لوگ امریکہ سے، مولا جلد سے جلد آپ کو لے کے جائیں۔ سرداب میں جا کے اس کا پورا 7 دن کا ایک استغاثہ ہے امام سے، وہ ہر مسئلے کو، ہر پرابلم کو سالو کر سکتا۔ اس لیے وہ عمل کیا تھا جا کے ابراہیم، ایک سلوات پڑھے محمد، وہ عمل کیا تھا اس نے، جس سے امام سے اس سے بعد میں ملاقات، اس نے یہ عمل کیا۔ میں بہت شارٹ کر کے بول رہا اس لیے کہ وقت نکل رہا میرے ہاتھ سے۔ 7 دن تک رہا، کس تکلیف میں رہا وہ ابراہیم جانتا۔ اور آپ پلیز غور سے سننا، کتنی امیدوں سے آیا ہے یہ، کتنے بھروسے پہ آیا، کتنے یقین کے ساتھ آیا کہ میں، سارے ڈاکٹرز نے مجھے جواب دے دیا لیکن میں جا رہا امام کے پاس اور امام میری مدد کرے۔ 7 دن اس نے عمل کیا، امام کی کوئی مدد نہیں ہے۔ کیا حال ہونا چاہیے اس کا؟ اب اگر میرے ساتھ ہو رہا کہ ہم کیسا تڑپتے کہ مولا میں آپ کے پاس آیا، میں اتنا نیک، میں اتنی عبادت کرتا، یہ پرابلم میرے ساتھ کیوں آ رہا؟ کوئی جواب نہیں، بالکل خاموشی۔ 7 ڈیز تک عمل کرتا رہا۔ دوستو مذاق نہیں ہے، مذاق نہیں ہے۔ امام دیکھو امتحان کیسے دے رہا۔ 7 دن کے بعد، 7 دن کے بعد پہلا موقع آیا، اس نے کہا امام سے کہ مولا ٹھیک ہے، اگر آپ دیکھیں اطاعت دیکھو، مولا ٹھیک ہے اگر آپ کی مرضی یہی ہے کہ میں ایسی رہوں تو میں ایسی رہتا ہوں۔ I'm going back now اللہ۔ کمپلین نہیں کی، یہ پہلا میرا میسیج ہے در حسین کی 8ویں مجلس کا۔ اگر تم کو امام کی ساتھ رہنا ہے، امام کی مدد کرنا ہے، آئینہ طالبوں میں دم المقتول میں کربلا میں مدد کرنا ہے، تو پہلی چیز یہ چیز اپنی لائف میں لے کے آؤ جو مولا عباس کے ساتھ تھی۔ کبھی یہ نہیں کہ مولا یہ کیوں، میرے ساتھ کیوں۔ آپ سوچو، اس نے کوئی کمپلین نہیں کیا، رویا نہیں، رو رو کے دعا تو مانگ رہا تھا، لیکن اب جو امام سے ملاقات ہی نہیں ہوئی، علاج ہی نہیں ہو رہا، جیسا تھا اس سے اور تکلیف زیادہ ہو، اس نے کہا ٹھیک ہے آپ کی مرضی ہے تو واپس جانا، کل وداعی سلام کروں گا اور واپس ہلا چلا۔ دوسرے دن آیا، 7 دن کا پورا عریضہ کیا، استغاثہ کیا امام سے۔ آپ نیو جرسی میں بیٹھ کے کرو، کوئی مسئلے کی، کسی مسئلے کی، خدا نخواستہ کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا آپ گھر میں بیٹھ کے کرو۔ سامنے اگر نہیں جا سکتے اپنے گھر میں بیٹھ کے، کوئی ایسا ایشو نہیں ہے کہ اگر انسان امام سے ایک رجوع کرے، اور اس لیے کہ ایک چیز یاد، یہ یقین کو پیدا کرنا کہ سوائے امام کے میرا کوئی مدد نہیں کرتا۔
سوائے مولا حسین کے میری کوئی مدد کرنے والا نہیں. اسی لیے کیوں تاکید کی گئی کہ بار بار دعا کرو کہ اللہم ارزقنی شفاعت الحسین علیہ السلام یوم الورود وثبت لی ختمہ صدقا عندک مع الحسین واصحاب الحسین الذین بذلوا مہاجر دون الحسین علیہ السلام. یہ کیا ہے؟ یہ وہ دعا ہے کہ تمہارے یقین کو بڑھاتی ہے. یو گیٹ کلوز ٹو یور ایمان. کہ یہاں بھی ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر یہ اگر انسان کا یقین بلند ہو جائے، یہ پیدا ہو جائے کہ ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر سوائے معصومین کے میری کوئی مدد نہیں کر سکتا، تو تم زندگی اور آخرت میں تم کامیاب ہو. یہ بندے نے ویسی کیا. آخری دن لاسٹ جگہ ٹھیک ہے آئی ایم گوئنگ ٹو. دوسرے دن اٹھا سیدھا دجلہ گیا. دجلہ ریور سامنے غسل کیا، صاف لباس پہن، ایک برتن میں پانی لیا کہ اگر خون نکلا، بلڈ نکلا تو میرے کپڑے نجس ہو جائیں، تو میں اس کو پاک کروں. اور وہاں سے چلا. کیسا چلا؟ ٹورڈ سامرا. ہارڈلی ایک ½ کلومیٹر ہوگا. ہاتھ آپ میری طرف دیکھیں، لک ایٹ، ہاتھ میں لکڑی، ایک ہاتھ میں برتن ہے، ایک ہاتھ میں برتن. لکڑی اس لیے کہ تکلیف اتنی ہے کہ چلنے میں مشکل ہے. بعض روایتوں میں لکڑی ہے، بعض میں نہیں، پر اس کا کوئی مسئلہ نہیں. ہاتھ میں برتن، آہستہ 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 ساؤتھ آف سامرے کی طرف واپس آ. بہت تکلیف، بہت تکلیف. اس زمانے میں سامرے میں دروازے تھے، ساؤتھ ویسٹ ایسٹ نارتھ، ایسا انٹر. اس لیے کہ پرانے زمانے میں سٹی میں انٹر ہونے کے لیے ڈورس ہوتی، بڑی ہیوج آرچز ہوتی، اور اس پہ ڈورس ہوتی کہ دروازہ بند کر دو تو شہر بالکل اندر سے بند ہو جائے. پرانے زمانے میں یہی تھا. یہ دجلہ سے نکل کے ساؤتھ سے بڑا آہستہ 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 ٹورڈ سامرا. سامنے مولا کے روضے، دونوں امام ہوتے. بالکل دروازے سے پہلے اس کے کانوں میں گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز. اس زمانے میں موڈ آف ٹرانسپورٹیشن جو تھا یا کیمن تھا یا ہارسز تھا، کارس وارس کا تصور نہیں تھا. اس نے پلٹ کے دیکھا 4 گھوڑے سوار ہیں، پیچھے سے آ رہے دجلہ کی سائڈ سے، تیز گھوڑوں کو دوڑا دیا. یہ بازو ہٹ گیا، یہ سوچ کے کہ ہوں گے کوئی جا رہا، کئی لوگ جا رہے، یہ بھی جا رہے ہوں گے، بازو ہٹ. لیکن اس کو حیرت کی بات کی گئی کہ وہ لوگ آئے اور آ کے اپنے گھوڑوں کا سب پلٹا کہ ایک بالکل آگے سامنے ٹھہر گئے، یعنی انہیں کھڑا ہوا ہے اس کے سامنے آ کے، جن کے سر پہ ٹربن تھا، ہاتھ میں نیزہ تھا، اور ایک رائٹ پہ ٹھہر گیا، ایک لیفٹ پہ ٹھہر گیا، ایک پیچھے ٹھہر گیا. یہ بیچ میں چاروں طرف یہ گھوڑے سوار ٹھہر گئے، جیسے کارڈن آف کرتے ہیں. اس نے سر پہ سے اٹھا، سامنے جو کھڑے تھے انہوں نے اس کا نام لے کے سلام کیا. ابراہیم ہے، بڑا مشہور واقعہ ہے، لیکن میسیجز آپ نے ہو سکتا نہیں سنے. مولا عباس کی اطاعت سے بہت ملتا ہے، اس لیے میں واقعہ پڑھا. اور پھر جمعہ کی صبح ہے، اس نے کیا کیا؟ شب جمعہ اس نے کیا کیا؟ سامنے سے انہوں نے کہا السلام علیکم یا ابراہیم الخل. اس نے سر کو اٹھایا، تکلیف میں کھڑا ہوا ہے. اس نے کہا علیکم السلام. انہوں نے پوچھا کہ ابراہیم تیری طبیعت کیسی؟ اس نے کہا ان کو کیسا، یہ ہے کون؟ اس نے ان کے ٹرائب کا نام پوچھا، اس لیے کہ عرب میں ٹرائب سے پہچانا جاتا. اس نے ٹرائبس کے نام لینا شروع کی، کیا آپ فلاں ٹرائب کے، فلاں ٹرائب کے، فلاں ٹرائب کے، فلاں ٹرائب کے. ہر وقت وہ کہتے تھے نہیں. ایک سٹیج ایسا آیا، انہوں نے کہا ابراہیم تجھے ٹرائب سے کیا مطلب ہے یار، میں بھی ایک اللہ کا بندہ ہوں، یہ بتا دے تیری طبیعت کیسی ہے. اس نے کہا نہیں میری طبیعت بالکل صحیح ہے، میں بہت تکلیف ہے. انہوں نے کہا تو تکلیف میں بہت ہے. اس نے کہا کہ آپ کو کیا معلوم میں کس پریشانیوں سے گزرا، کن تکلیفوں میں. تو انہوں نے اس گھوڑے پہ بیٹھے ہی نیچے کھڑا ہوا. انہوں نے کہا ابراہیم میرے قریب ہو. انہوں نے اس نے سوچا پتہ نہیں کون ہے، قریب بلائیں گے، ہاتھ لگائیں گے، زخم دیکھیں گے اور خون نکلے گا، میں نجس ہو جاؤں، پھر مجھے پاک کرنا ہے، مجھے حرم جانا ہے،
حرم سے واپس اللہ جاؤ. یہ ٹھہر گیا. انہوں نے بڑی محبت اور سافٹلی کہا ابراہیم کم ایک نزدیک آ جاؤ. اس نے کہا میں نے. انہوں نے وہ مسکرائے. قریب سامنے ہی کھڑا ہوا, جھکے ایسا رائٹ, جھک کے اس کا ہاتھ پکڑ کے قریب. اب تو قریب آ گیا, وہ کھڑے ہوئے بڑے نیچے کھڑا ہوا بالکل قریب. انہوں نے کہا اچھا ابراہیم بتا تیرا زخم تھا. وہ تہمت باندھا ہوا تھا, اس نے کپڑے کو ایسا ہٹایا. ملاقات امام میں بھی یہ واقعہ ہوا. بڑے بڑے علماء نے اس کو لکھا, شیخ عباس نے بھی لکھا, اللہ ان کے درجات بڑھائے. ہٹایا تو تھائس پہ دیکھا ایک زخم ہے, ایک زخم وونڈ. اس نے کہا, انہوں نے کہا یہی وہ وونڈ ہے جس کے لیے تو تڑپ رہا, بے چین ہو رہا. اس نے کہا آپ کو کیا معلوم ہے کس تکلیف میں. تو انہوں نے کیا کیا, اپنے اس ہاتھ کو اس کے وونڈ پہ رکھا, فیو سیکنڈز رکھ کے ہٹا, پش کیا. یہ کہتا ہے کہ مجھے ہلکی سی تکلیف ہوئی, پش کیا, ہاتھ کو ہٹا. ہاتھ کو ہٹا کے عجیب جملہ کہا. یہ انہی کو دیکھ کے کہا, ہاتھ کو ہٹا کے کہا ابراہیم اللہ کا شکر ادا کر کہ اللہ نے تجھے شفا دے دی. اب یہ چونکا, فیل ہونے لگا کہ اب تکلیف ختم ہو گئی. جو تکلیف تھی ایک سیکنڈ تک اس نے نیچے دیکھا, تب ان کا نشان بھی نہیں, بلڈ کا ایک ڈراپ نہیں. میں کوئی فیری ٹیل سٹوری نہیں سنا رہا. ملاقات امام اور ابراہیم الخلیل کا مشہور ترین واقعہ. اس میں پیغامات تھے, اس نے سنا. پہلا پیغام میں نے دیا کہ اس کی کمپلین نہیں کیا. سب سے پہلے اگر صحیح معنی میں مولا عباس کے غلام بننا چاہتے, صحیح معنی میں امام کی اطاعت کرنا چاہتے, صحیح معنی میں امام کی مدد کرنا, میں سب کو بول رہا, یہ بات نہیں ہے ہم اپنے آپ کو بولتے تو ہیں کہ بڑا مولا کے چاہنے والے ہیں. دیکھو گے کمپلینس کتنے ہیں تمہارے, کتنی کمپلین کرتے ہو, شکر کتنا کرتے ہو اور کمپلین کتنی کرتے ہو. یہ سب سے امپورٹنٹ میسج میرا پہلا تھا کہ تم شکر کتنا کر رہے اور کمپلینس کتنی کر. صحیح معنی میں امام کے چاہنے والے مولا عباس کے نام پہ جان دینے والوں, یہ چیز صرف عباس سے. کوئی ایک 32 ایئرس میں ہوش سنبھالے جب سے عباس سے, کوئی ایک واقعہ بتاؤ جہاں پہ مولا عباس نے یہ کہا کہ مولا حسین یہ کیوں, یہ ہے اطاعت, یہ ہے اوبیڈینس. اور اسی طرح ابراہیم کو دیکھو کہ کیسے اس نے پرفیکٹ زندگی گزاری. ہاتھ کو ہٹا کے اس نے کمپلین نہیں کیا, انہوں نے ہاتھ ہٹا کیا, اللہ نے تیرا شکر ادا کر کے اللہ نے تجھے شفا دیا. بس یہ کہنا تھا. ابھی چونکا, اب جو دیکھتا ہے ان بھی نہیں, نشان بھی نہیں. اس وقت یہ زخم کو دیکھنے لگا اور ان کے چہرے کو دیکھنے لگا. جو رائٹ سائڈ پہ کھڑے ہوئے تھے انہوں نے کہا ابراہیم کیا دیکھ رہا, یہ حجت خدا فرزند زہرا ہے تیرے سامنے. اللہ اکبر, صلوات پڑھے محمد. فرزند زہرا تیرے سامنے. آپ سوچو کہ اگر میرے سامنے میرا مولا سید و سردار آ جائے تو میرا کیا حشر. اس کو یقین ہی نہیں آ رہا. جیسے سنا میرا مولا یہ معجزہ دیکھتا ہے, فوراً اپنے سر کو مولا کے رکابوں پہ رکھتا ہے. رکھے کہا مولا یہ میری خوش نصیب, آپ آ گئے, آپ نے شفا دے دی. دوستو اب میں دوسرا پیغام دوں یہاں پہ, اس واقعے کا دوسرا پیغام, میری 8ویں مجلس در حسین کا سیکنڈ میسج. دوسرا پیغام کیا تھا؟ دوسرا پیغام شفا کس نے دی؟ امام نے دی نا. ہاتھ رکھا, پش کیا, شفا ہو. دیا کس نے؟ امام نے. لیکن آپ نے غور کیا امام نے کہا کیا؟ امام نے یہ نہیں کہا کہ ابراہیم میں نے جا تجھے شفا دے دی. کہا کیا؟ امام نے کہا کہ ابراہیم شکر ادا کر کہ اللہ نے تجھے شفا دی. میں نے دی نہیں کہا. ارے جس کو میں زیب دیتا وہ میں نہیں کہتا. اور ہم, میرا گھر, میری گاڑی, میری جاب, میرا کاروبار, میرا پیسہ, میرا حسن, میری اولاد, میری عزاداری, ہر چیز میں ہے.
یاد رکھو جب تک تم اپنی لائف سے میں کو نہیں ہٹاؤ گے اس وقت تک تم لشکر امام میں شامل نہیں ہو سکتے. میں جو بول رہا آپ کسی مولوی سے پوچھو, کسی مرجع سے پوچھو کہ اسلام میں کا کیا ہے, میں کا کیا ہے. میں نے سب سے زیادہ اسلام کو نقصان پہنچایا. یہ چیز مولا عباس کی زندگی سے سیکھی. میں سب سے پہلے اپنے میں کو ہٹاؤ, تمہارے اعمال کو سب ختم کر دے, تمہارے اعمال قبول نہیں ہوں گے, زندگی اندھیروں میں چلی جائے. یہ لائف بہت چھوٹی ہے, اسپان بہت چھوٹا ہے. جب تم جاؤ گے نیچے اور تمہارے ساتھ میں جائے گا تو کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں نہیں جائے گا, اس لیے کہ یہ میں اس طرح ختم کرتی زندگی اعمال کو کہ میرا میرا. ایون یہاں تک کہا گیا کہ جو تم ڈونیشنز دو, یہاں تک کہا گیا ایون خمس دے رہے تم تو اپنا نام مت لکھواؤ بندے خدا کہ کہیں وہ میں نہ آ جائے. بندے خدا لکھو. جب بھی کہیں امام بارگاہ میں ڈونیشن دو, مسجد میں دے رہے, یتیم خانے میں, جہاں پہ بھی دے, وہاں پہ یہ ذہن میں رہے کہ کہیں میرا نام نہیں آئے, کہیں میرا میں نہ آئے. میں آ جائے گا تو تمہاری زندگی ختم ہو جائے گی. میں ایک ایک جملے کا ذمہ دار جو میں بول رہا ہوں. اعمال کی قبولیت اسی پہ کہ جو صرف اور صرف اس کے لیے ہوتے, اور شیطان کبھی کرنے نہیں دیتے. شیطان ہمیشہ تمہارے ساتھ میں لگاتا, میرا بھی تو نام ہو مارکیٹ میں, میرا بھی تو نام ہو. بابا میرا نام کی بھیک مارکیٹ والوں سے کیا مانگ رہے یار, اس سے کیا مانگ رہے؟ مارکیٹ تم کو دے گا, تم جس کو دے رہے اس سے مانگو. جب تم اس کے نام پہ دے رہے اس کے لیے کر رہے تو پھر دیکھو کہ اس کا کرم کیا ہوتا, پھر وہ کس طرح سے تمہارے نام کو روشن کرتا. جب تم اپنے اعمال کو اس کی, یہ صفت مولانا عباس کی. ابو الفضل کی کوئی خواہش نہیں تھی, جو مرضی ہے حسین ہے وہ عباس کی مرضی. ساری طاقتوں کو رکھ کر, ساری قوتوں کو رکھ کر اطاعت اپنے کمال پہ کرنا. اب میں یہاں بات کو روک کے ایک بات بولتا ہوں, ایک اور آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں اطاعت کی. ابھی واقعہ کمپلیٹ نہیں ہوا, ابھی میں واقعے کو کمپلیٹ کرتا ہوں. جو لاسٹ حصہ ہے وہ ویری امپورٹنٹ کہ اطاعت کیا. اطاعت کی بات آئی ہے نا, میں نے مولا کا مسجد بتایا آپ کو. اب امام علی کے ایک ایسے شیعہ کا بتاتا ہوں کہ جس کے بارے میں امام علی کا جملہ ہے, مولا علی کا جملہ ہے. پلیز غور سے سنو. امام علی کہتے ہیں کہ میں جیسے رسول کے لیے تھا, مالک اشتر میرے لیے تھا. کیا یار, کیا جملہ ہے مولا کا, کیا جملہ ہے مولا کا. مولا کہہ رہے جیسے میں رسول اللہ کے لیے تھا, مالک اشتر میرے لیے تھا. ان کی شہادت ہے جملہ تھا. ایسا اطاعت گزار نہیں, علی جیسے اطاعت گزار تھے, مالک اشتر مولا ان کا اطاعت گزار امام علی. اس کے بعد امام علی کا جملہ کہ مالک میرا سیدھا ہاتھ. اللہ, آپ سوچو, تصور کرو, یہی وہ مالک اشتر جو گورنر بن کے گئے تھے. میں وہ لیٹر کے بارے میں نہیں بول رہا. اس کے بعد اطاعت بتا رہا تھا. میں نے یوں ہی نہیں کہا, یہ ٹاپک یوں ہی نہیں چھیڑا. آج محرم اگر مولا عباس کا ذکر کرو تو مولا عباس کی لائف کے کچھ کوالٹیز ہمارے پاس آنا کہ ہم پھر ہم کو معلوم ہو کہ عباس نے کیا کام کیا. ہماری جانیں فدا مولا عباس میں. اطاعت مالک اشتر کی کیسی تھی. جنگ صفین آپ کے سامنے ہے, میں کچھ نہیں پڑھ رہا. جب امیر شام نے امام علی کے لشکر والوں کو خریدنا شروع کیا, 10,000 15,000 20,000 25,000 30 40 50 1 لاکھ دینار خریدنا شروع کیا. سب بک گئے, سارے ایمان کو بیچ دیے پیسے کے لیے. میں ہمیشہ دنیا بھر میں یوتھ کو یہی بولتا ہوں, ہر چیز میں کمپرومائز کرو, ولایت علی میں کمپرومائز نہیں کرنا. نو کمپرومائز ان ولایت علی نظرداری حسین. تم کو مارکیٹ میں پیسہ آئے گا, لوگ تمہارے ایمان کو خریدیں گے, ہر چیز بیچ دو. ولایت امام علی نے بیچی, یہ تمہاری بقا ہے, یہ تمہاری بقا ہے. ہر چیز میں کمپرومائز کرو. میں لڑکیوں کو بھی یہی بولتا ہوں, لڑکوں کو بھی یہی بولتا ہوں. انتخاب میرج کرنے سے پہلے
یہ سوچو کہ تم اب کس چیز کو بیچ رہے ہو، کیا کر رہے تم. کبھی اپنے کلچر کے علاوہ، اپنے مذہب کے علاوہ کہیں نہیں جانا. تھوڑے دن کا گلیمر ہے، تھوڑے دن کا مزہ ہے، اس کے بعد ختم ہو جاؤ. پوری زندگی ریگریٹ کرو. ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر ہر چیز میں کمپرومائز کرو. لڑکیوں کو بھی بول رہا، لڑکوں کو. یہ تم اٹل رہے دیوار کی طرح رہے کہ میں ریلیجن میں کوئی کمپرومائز نہیں کروں. اس کے بعد دیکھو کہ امام تم کو عطا کیا کرتا ہے. مالک اشتر ایسا اطاعت گزار کہ جب جنگ صفین میں امیر شام کے خیمے کے قریب چلے گئے اور یہ ظالمین نے قرآن کو نیزوں پہ بلند کیا اور بلند کر کے کہا کہ یا علی جنگ روکو، جنگ روکو، اب ہمارے درمیان میں قرآن ہے. علی کہہ رہے، علی ناطق قرآن ہے، یہ سامنے تھے. علی کہہ رہے کہ یہ قرآن نہیں ہے، تم جنگ کو روکو مت، تم جاری رکھو. اگر جنگ جاری رہتی امام علی جیت جاتے، امیر شام ختم ہوتا، واقعہ کربلا نہیں ہوتا. قرآن درمیان میں آتا. تو یہی وہ لوگ جو مولا علی کے لشکر میں تھے، بکے ہوئے، انہوں نے تلوار علی کے خلاف نکالی. ایسے بھی تھے. پھر امام کی شیعہ ایسے بھی تھے، ظاہری طور پہ شیعہ، زبان کی نوک سے شیعہ، جن کے پیٹوں میں حرام بھرا ہوا تھا، وہ شیعہ تھے. علی کے دسترخوان میں روٹی توڑے، امام علی کے پیچھے نماز پڑھے، علی ولی اللہ بول رہے. میں پوری زندگی میں پورا یہی تو بولتا ہوں کہ بابا یہ صرف بولنے سے نہیں ہوتا. کر رہے کیا تم؟ حرام کھاؤ گے تو یہ حشر ہو. سب بک گئے، سب امام علی کے خلاف. اور ایک ہی جملہ دھمکا کہ مالک اشتر کو روکو. اطاعت دیکھو، اطاعت کیسا اوبیڈینٹ تھا مالک. بالکل امیر شام کے خیمے کے قریب پہنچے. چند لمحے ہیں، فیو سیکنڈز، خیمے میں داخل ہوں گے، اس ظالم کا سر قلم کر دیں. عمر ایاز تو پیچھے سے بھاگ گیا تھا، یہ بھی تیاری کر رہا تھا بھاگنے کی. اتنے میں امام علی کا خط پہنچا، چٹ پہنچی. اس وقت مالک کی تلوار ایسا اٹھی تھی، سامنے امیر شام کا خیمہ. مالک اشتر کی، میری طرف دیکھو، مالک اشتر کی تلوار ایسی ہے، ایسی تلوار، اٹھی بھی تلوار. چٹ آئی مولا کی کہ پیغام آیا علی کا کہ مالک جس حالت میں رک جا. دوستو علی سامنے نہیں، علی دور ہے، علی نظر بھی نہیں آ رہے. پھر بول، امام علی نظر نہیں آ رہے. امام علی اپنے دوسری جگہ پہ، مالک دوسری جگہ پہ. اس وقت چٹ پہنچی، ایسی تلوار اٹھی، فیو سیکنڈ میں سامنے امیر شام ہے، اس کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر. اٹھی بھی تلوار، سامنے علی نہیں. روک کے کہا، جملہ ہے تاریخ میں کہ میں نے تلوار اٹھائی تھی اطاعت علی میں، روک بھی اطاعت علی میں. ایسا چاہیے، ایسا چاہیے. ہمارے پاس ہے کتنا ہے، اطاعت کتنی ہے، یہ چیز کو پتا کریں. یہ سب سے امپورٹنٹ میسج تھا آج کا کہ اطاعت ہوگی تو مولا عباس سمجھ میں. عباس کے اتنا اوبیڈینٹ کوئی نہیں تھا. جملہ میرا سننا، مولا عباس نہیں ہوتے تو اطاعت امام کا مفہوم واضح نہیں ہوتا. دنیا کو نہیں پتا چلتا کہ امام کا اوبیڈینٹ کیسا ہو سکتا. جیسا سلمان سے یہ پتا چل رہا کہ علی کی محبت میں ایک انسان 10 درجے تک جا سکتا، 11ویں تک نہیں جا سکتا، اسی طرح عباس کو دیکھنے کے بعد معلوم ہوتا کہ اطاعت امام عباس جہاں تک گئے، جو لمٹ ہے اس عباس ہے، لمٹ کا نام مولا عباس. اتنا تو سیکھو یار، اتنا تو اوبیڈینٹ بنو. اوبیڈینٹ بننے کے لیے کچھ نہیں کرنا ہے. میں کوئی چیز ریمائنڈ کرنے والا نہیں ہوں، سب آپ جانتے ہیں. انشاءاللہ 11 اور 12 محرم کی جو مجلس پڑھوں گا در حسین پہ، اور ٹوٹل امام زمانہ پہ پڑھوں. زمانے کا امام اور کربلا، در حسین کی جو میں نے 11 اور 12 محرم کی مجلس، وہ فرزند زہرا ہے، امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف، سلوات پڑھے محمد وآلہ. انشاءاللہ ابھی سے ٹاپک دے رہا ہوں، 11 محرم اور 12 محرم کی مجلس.
ٹوٹل امام زمانہ پہ. اس ٹاپک پہ کل کی آخری مجلس ہے 9 محرم. ادھر امام نے میں سے بچایا, میں کا پیغام دے دیا. بس اب میں واقعے کو کمپلیٹ کر رہا اس لیے کہ میرا وقت ہو جائے. آلریڈی 35-40 منٹس کی مجلس ہو گئی. امام نے اس سے کہا ابراہیم اللہ نے تجھے شفا دے دی, اللہ کا شکر ادا کر, اور تو واپس جا. بغداد میں حاکم وقت کو پتہ چلے گا, پورا بغداد جمع ہو جائے گا کہ مجھ سے ملاقات ہوئی تھی. سب لوگ پوچھیں گے, تیرے لباس کو نوچیں گے, اور بغداد کا جو گورنر ہے بنی عباس کا وہ تجھے دربار میں بلائے گا. سارے وہ ڈاکٹرز حکیمز کو بلائے گا, وہ لوگ تجھے دیکھیں گے اور کہیں گے کہ تیرا کوئی علاج نہیں تھا, یہ جو تیرا علاج ہوا یہ معجزہ ہے. اس کے بعد حاکم وقت تجھے انعام دے گا, پیسے دے گا, اس سے ایک دینار نہیں لے گا. واپس جا ہلا, وہاں پہ ہمارا ایک بیٹا ابنی کہا, اس کے بعد جانا, وہ تیری مدد کرے گا. اب تیری زندگی بالکل آرام کے ساتھ گزرے. سب کہا, کہہ کر امام نے اپنے گھوڑے کو پڑھا. اب پلیز آخری حصہ ہے جو مولا عباس سے مجھے ملانا ہے, پورے اسی کے لیے میں نے یہ پورا واقعہ پڑھا. اب جو امام کا میسج ہے پلیز غور سے سنو. ابراہیم سے کہا ابراہیم واپس جا, اپنے گھوڑے کو موڑا, آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگا. ابراہیم پیچھے تیز چلنے لگا کہ مولا پلیز مجھے چھوڑ کے مت جا, میں اب آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. مولا میں جب اب اکیلے نہیں رہتا, میں آپ کے ساتھ رہتا. امام رکے, لک ایٹ می پلیز میری طرح دیکھو. اس میسج کے لیے میں نے پورا واقعہ پڑھا. امام رک کے ابراہیم سے کہا ابراہیم جا واپس, تو جا, ہم جا رہے. بلکہ امام نے پھر گھوڑے کو رکھا, آگے بڑھ, آہستہ آہستہ گھوڑے جیسے چلتے نا آہستہ. ابراہیم پیچھے دوڑنے لگا کہ مولا پلیز مولا مجھے اپنے ساتھ لے. ابراہیم جو جا رہا تھا وہ محبت ہی میں جا رہا تھا, محبت میں کہ مولا میں دنیا میں رہ کے کیا کروں, میں آپ کے ساتھ. انشاءاللہ 11-12 کی مجلس میں ایک واقعہ پڑھوں گا کہ تم اب دنیا میں رہ کے نیو جرسی میں رہ کر آپ امام کی خدمت ڈائریکٹ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ اللہ مجلس کے ریفرنس سے وہ واقعہ پڑھوں گا. تو بہرحال ابراہیم پیچھے محبت میں آگے بڑھ رہا, رو رہا, چیخ رہا, مولا پلیز مولا مجھے لے رہا. تیسری مرتبہ پھر امام نے روک کے کہا ابراہیم جا واپس. یہ کہہ رہے نہیں مولا میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. روئی جا رہا, محبت میں, پیار میں. پھر امام آگے بڑھے, اب تھوڑا سا تیز کیا, دوڑتے ہوئے آ رہا پیچھے, مولا مولا بول چیخ رہا. امام رک کے, آپ میسج سننا. امام رک کے پلٹ کر ابراہیم کو دیکھا. ابراہیم کو دیکھ کے کہا کہ ابراہیم یہ کیسی محبت ہے کہ جس میں اطاعت نہیں, کیسی محبت ہے جس میں اطاعت نہیں. میں کہہ رہا واپس جا, تم پیچھے آ رہا, یہ کیسی محبت ہے. ابراہیم رک گیا ابراہیم کہا مولا مجھے معاف کر. تو امام نے کیا میسج دیا کہ محبت میں ہمارے پاس دیوانگی نہیں ہے, اطاعت ہے. یہ مت بولا کہ میں مولا حسین کا بڑا دیوانہ ہوں. سو واٹ دیوانہ, مولا کو دیوانے نہیں چاہیے, یہ یاد رکھو. مولا کو انٹلیکچوئل چاہیے, مولا کو اطاعت گزار چاہیے. دیوانوں کی ضرورت نہیں ہے مولا کو. مولا کو وہ چاہیے کہ جو مولا کی بات سنے. مولا کو وہ چاہیے جو اپنی مرضی نہیں چلائے بلکہ امام کی مرضی پہ اپنی مرضی کو قربان کرے. امام کو یہ چاہیے. یہ میرا پیغام تھا 8 محرم میں. مولا عباس نے آپ کو وہ کردار عطا کیا, مولا عباس نے وہ زندگی دی. عباس اس پرسنالٹی کا نام. اچھا یہ ساری چیزیں عباس کو کہاں سے ملی؟ ان کی ماں سے, بی بی ام البنین سے. آپ سوچو کہ کیسی ماں ہے, شادی کر کے جب آئی امانی میں بیٹھ کے, آفیشل وائف ہے. امام علی نے نکاح کیا, بچوں سے کہا کہ تمہاری ماں ہماری آئی بیت الشرف کے اوپر. بی بی ام البنین امانی سے نیچے اتری. سب سے سامنے وہ چوکٹ ہے مدینے کی جہاں میں میری شہزادی کونین رہتی ہے. اس گھر میں بی بی کو جانا ہے, علی کی بیوی بنتی. مولا ساتھ ہے,
بی بی ام البنین عماری سے اتر کے چوکھٹ کے پاس آئی بیت الشرف. کیا کیا؟ دلہن ہے دلہن، سب سے پہلے اپنی پیشانی کو اس چوکھٹ پہ رکھا، رکھ کے کہا اللہ تیرا شکر ہے کہ جہاں خاتون جنت رہتی تھی اس گھر میں میں آئی. داخل ہوئی، جیسی داخل ہوئی چاروں بچے بیٹھے ہوئے تھے، مولا حسن، مولا حسین، شہزادی زینب، شہزادی ام کلثوم. چاروں بچوں نے دیکھا کہ ماں آئی، چاروں کھڑے ہو تعظیم کے. ام البنین زمین پہ بیٹھ گئی، فرسٹ ڈے زمین پہ بیٹھ کے کہا بچوں اس گھر میں ماں بن کر نہیں آئی ہوں، میں تمہاری کنیز بن کر آئی. ایسی ماں کا بیٹے کا نام عباس، ایسی ماں کے بیٹے کا نام عباس کہ بچپنے سے جو یہ سکھائے کہ عباس تم میرے بیٹے ہو بیٹا، حسن اور حسین بی بی زہرا کے بیٹے. کبھی اپنے آپ کو برابر کا نہیں سمجھ. کوئی کرتا ہے؟ کوئی کرتا ہے؟ یہ اطاعت تھی. معرفت سمجھتی تھی، جانتی تھی کہ میں کیا ہوں اور حسن اور حسین کیا ہے. آلویز یہ کہنا. عباس کے کانوں میں ایک ہی آواز کہ عباس تم میرے بیٹے ہو، حسن اور حسین فاطمہ کے بیٹے. یہ جذبے کے ساتھ عباس کی پرورش ہو کہ ایسا اوبیڈینس. مولا حسین کا شیڈو تھے، شیڈو، سایہ، اور ہمیشہ ایک قدم پیچھے چلتا تھا، کبھی ساتھ بھی نہیں چلتا. جو حسین چاہتے، مرضی حسین سے واقف ہے. مشہور واقعہ ہے نا، مسجد کوفہ بیٹھے ہوئے مولا حسین، مولا علی، مولا حسن اور بھی اصحاب، مولا عباس، 8-9 برس کا سن. مولا حسین نے غلام سے کہا کہ مجھے پانی پلا. عباس دوڑتے ہوئے اور ہاتھ میں کوزہ لیا، پڑا، سر پہ رکھا، بچہ بچپنا رکھا، اور تیزی کے ساتھ کہ میں پہلے حسین کو پانی دوں. پانی کوزے میں سے چھلک چھلک کے ان کے شانوں پہ گر رہا. امام علی نے یہ منظر دیکھا، علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگے. جو اصحاب بیٹھے ہوئے ان لوگوں نے کہا مولا یہ تو خوشی کا موقع ہے، یہ تو خوشی کا موقع ہے کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کی خدمت کا. اس وقت امام نے کہا نہیں، جو میں دیکھ رہا وہ تم نہیں دیکھ رہے. آج عباس حسین کے لیے پانی لانے گئے تو پانی چھلک رہا، کل عباس حسین کے بچوں کے لیے پانی کے سبیل کرنے جائے گا تو عباس کے دونوں شانے ختم. اس طرح سے مولا عباس کو ریس کیا گیا کہ ہمیشہ یہ کہتے رہے کہ عباس تم کربلا کے لیے پیدا ہو، تم کربلا کے لیے آئے، تم کربلا کے لیے آئے. بچپنے سے ماں نے وہی کہا، بابا نے وہی کہا کہ عباس تم کربلا کے لیے آئے. مولا عباس کو امام علی بھی یہی کہتے تھے، بہنیں بھی یہی کہتی تھی کہ بھیا تم کربلا کے لیے. صرف ذہن میں ایک ہی تھا کہ میں جو آیا ہوں دنیا میں حسین کی مدد کرنے کربلا میں. اب آپ سوچو کیسا مینٹلی مولا عباس تیار ہو. تیار ہوتے 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 کربلا آ گئے. میرا وقت ہو گیا، کربلا آ گیا. کربلا آنے کے بعد اچھا یہاں ایک بات روک کے بولتے کہ مولا عباس کی نظر اور مولا عباس کا والا یا کاشف الکرب والا، قلب والا 133 والا ضرور کرو. عاشورے کے بعد جب پہلی جمعرات ہے، عاشورے کے بعد فرسٹ تھرسڈے ہے، اس دن یہ عمل کرنا. عاشورے کے بعد کا پہلی شب جمعہ یا کاشف الکرب والا جو 133 ٹائم بہقل حسین علیہ السلام وہ والا. ہم لوگ ہمیشہ مولا عباس کے حرم میں کرتے ہیں، مابین حرمین کرتے ہیں. یہ وہ عمل ہے کہ جو تمہاری تقدیر کو بچے. یہ عمل اس جمعرات کو کرنا. میں تمام جو سن رہا مجھے یہ مجلس پوری دنیا سن رہی، آسٹریلیا تک سنی جا رہی ہے، نیو جرسی کی مجلس در حسین والی. یہ عمل تھرسڈے کے دن جو بھی ٹائم آپ کرنا چاہتے ہیں، شام بہتر ہے. 2 رکعت مولا عباس کی حاجت کی نماز پڑھو اور زیارت مولا عباس، زیارت وارثہ پڑھو، اور یہ وہ عمل آدھے گھنٹے کا عمل. انشاءاللہ 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 تم دیکھنا یہ عمل کیا چیز ہے. دوبارہ
دعا کرتے کرتے کربلا پہنچے. اب کربلا پہنچ گئے. اب مولا عباس کا وہ دن آ گیا, وہ خواب پورا ہو رہا کہ جو میرے بابا کا خواب تھا آج پورا ہو. شب عاشور آئی. مولا عباس کو مولا حسین نے کہا کہ بھیا جا کر یزید عمر سعد سے کہو کہ آج کی رات ہم عبادت کریں گے, کل کریں گے. امام نے ڈکٹیٹ کرایا ٹرم سے. مولا عباس جا رہے تھے. امام نے جناب حبیب سے کہا, حبیب ابن مظاہر اور مسلم ابن اوسجہ. مسلم ابن اوسجہ 90 ایئرس کے صحابی رسول ہیں. حبیب ابن مظاہر چائلڈہڈ فرینڈ ہیں. دونوں ساتھ چلے. بیچ میں مولا عباس, ایک سائڈ پہ حبیب ہے, ایک سائڈ پہ مسلم ہے. حبیب نے مسلم سے کہا کہ اے مسلم, وہ وقت یاد ہے کہ جب میرے مولا نے عباس کی ماں سے شادی کی تھی. جب شادی کی تھی تو یہ کہہ کے شادی کی تھی کہ مجھے کربلا میں میرا وارث چاہیے. تو مسلم نے کہا کہ ہاں مجھے یاد ہے والا ماں, میرے مولا کہتے تھے کہ کربلا میں میرا وارث چاہیے. جب دونوں نے یہ باتیں کی تو عباس نے انگڑائی لی. انگڑائی لے کے کہا حبیب مسلم تو عباس کو جوش دلاتے ہو, کل دیکھنا کیسے جنگ کرو. اللہ اکبر, اللہ اکبر. بس دوستو آخری راتیں آ گئی. ایک رات بیچ میں بس آج کی. کل کی رات جب آئے گی تو فاطمہ کے لال کی آخری رات. ابھی آپ کی مغرب شروع نہیں ہوئی. یہ رات گزرنے کے بعد کل کی رات جو آئے گی بی بی زہرا کے لال کی ظاہری زندگی کی آخری رات. بس جہاں بھی آپ بیٹھے ہوئے بیٹھ کے اگر مجلس سن رہے تو آج 8 محرم کی رات میری خواہش ہے کہ جوتے اتار دو. ریموو یور شوز, ریموو یور چپلز اینڈ سٹ پراپرلی. آج خاموش بیٹھنے کی رات نہیں, آہستہ رونے کی رات نہیں. جس محرم کا انتظار تھا وہ یا ایسا آہستہ آہستہ گزر گیا. دوستو ایک رات رہ گئی بیچ میں. پرسوں کا دن آئے گا جو قیامت کا دن. رسول کا گھر اجڑ گیا, بی بی فاطمہ کی سارے بچے ذبح ہو. آج اس شہید کا ذکر جس کو فاطمہ نے اپنا بیٹا کہا. یہی کہا ہے نا کہ کوئی غربت میں اسے مار نہ ڈالے بیٹا, میرا شبیر اب تیرے حوالے. عباس کو بی بی زہرا اتنا, کسی کو ایسا بیٹا نہیں کہا جس کو عباس جیسے عباس کو. جب ولادت ہوئی مولا عباس کی اور بی بی ام المنین مولا عباس کو لے کر آئی حجرے سے مولا کے پاس, اللہ کے کہا کہ مولا بچے نے آنکھیں نہیں کھولی. علی نے کہا کہ ام المنین گھبراؤ مت, ابھی کھولے. مولا حسین کو پکارا کہ بیٹا حسین ادھر آؤ. مولا حسین کے ساتھ شہزادی زینب بھی آ گئی. دونوں بھائی اور بہن آئے. مولا حسین نے کہ آغوش میں مولا عباس کو دیکھا. جیسی عباس آغوش حسین میں آئے, آنکھوں کو کھول کے حسین کی زیارت کی. اسی لیے جب گھوڑے سے زمین پر آئے تھے تو یہ جملہ کہا تھا کہ دنیا میں آیا تھا تو آپ کی زیارت کی. اب غازی اتنا مجبور ہو گیا کہ میری ایک آنکھ میں تیر ہے, ایک آنکھ میں خون ہے, آقا میرا نکال دو کہ میں آخری وقت آپ کی زیارت کروں. مولا حسین کے آغوش میں عباس, وہیں پہ شہزادی زینب کھڑی. بی بی زینب نے مولا امام علی سے کہا کہ بابا کیا یہ ہمارا وہی بھائی ہے جس کا نام عباس ہے؟ تو علی نے کہا کہ ہاں بیٹی تمہارا یہ وہی بھائی. تو امام علی سے کہا بابا میرے بھائی کو میرے حوالے کیجئے. حسین نے عباس کو زینب کے حوالے کیا. جیسے ہی بہن نے بھائی کو لیا, ماں کی طرح پالا ہے بی بی زینب نے جناب عباس کو, ماں کی طرح ہاتھ میں لیا. بہن کا دل اتنا بڑھ گیا کہ کیا حسین و خوبصورت میرا بھائی, بڑا ماتھے کو چوما, بڑی بڑی آنکھیں, خوبصورت چہرہ, قمر بنی ہاشم ہے. بہن اتنی خوش ہو گئی کہ کیا میرا بھائی, بھرے بھرے بازو تھے عباس کے. بس دوستو اس کے بعد زینب نے آہستہ سے عباس کے کان میں کچھ کہا. کہنا تھا چند گھنٹوں کے عباس, چند گھنٹوں کے عباس. آنکھوں میں آنسو آ گیا, انگڑائی لے لی. علی نے کہا کہ بیٹا کیا کہہ دیا اپنے بھائی سے؟ تو اس وقت بی بی زینب نے کہا کہ بابا اماں فاطمہ نے کہا تھا, یہ ان کی وصیت تھی کہ جب میرا بیٹا عباس آئے تو میرا سلام کہے. یہ وہ عباس ہے بی بی نے جس کو سلام کیا, اپنا لال کا. شب عاشور آئی, مولا حسین آدھی رات گزر گئی.
مولا حسین کے خیمے میں عباس حسین کے ساتھ بیٹھے ہوئے، ظالم شمر پکارتا ہے آ کے عباس کو، عباس جانے میں تکلف کر رہے تھے، مولا حسین نے کہا کہ بھیا جاؤ دیکھو کیا چاہتا ہے، اٹھے ظالم کے پاس گئے، دوران گفتگو ظالم شمر کہتا ہے کہ عباس میں تمہارے اور تمہارے بھائیوں کے لیے امان نامہ لایا، چاہو تو تم چھوڑ کے حسین کو چلے جاؤ، تمہاری جان بچ جائے گی، بس یہ سننا تھا، چہرہ سرخ ہو گیا، امان نامے کو چاک چاک کیا، پیروں کی طرف ڈالا، اب پلٹ کے کہا تجھے شرم نہیں آتی، تو میرے لیے امان نامہ لایا ہے، فاطمہ کے لال کے لیے کچھ نہیں لایا۔ خیمے میں آ گئے، حسین نے پوچھا بھیا کیا چاہتا تھا؟ عباس نے واقعہ بیان کیا، حسین نے ایک جملہ کہا بھیا جاتے تو بہتر تھا، جاتے جاتے سیدانیوں کو لے کے چلے جاتے، بس دوستو کچھ نہیں کہا، کبھی زندگی میں جواب نہیں دیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، چہرہ سرخ ہو گیا، اٹھے، خیمے کا پردہ ہٹایا، چل قدم آگے بڑھے، پیچھے سے حسین نے آگے ہاتھ رکھا شانے پہ، پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا نجف جاؤں گا، جا کے بابا سے کہوں گا بابا جس کی غلامی میں دیا تھا اس نے آزاد کر دیا۔ حسین نے سینے سے لگا دیا۔ یہ ہے عباس۔ صبح سے عاشورے کے دن بار بار آگے کہتے ہیں کہ آقا مجھے اجازت دیجیے، قاسم کا لاشا پامال ہو گیا، اور محمد کی میتیں آ گئی، میں نے کتنی آسانی سے 2 جملوں میں بول دیا۔ عباس نے کہا آقا سینہ تنگی کر رہا۔ حسین نے کہا بھیا تم ہمارے لشکر کے علمدار ہو۔ مولا نے کہا مولا وہ لشکر کا رہا جس کا میں علمدار ہوں۔ خیمے میں گئے، سکینہ کو آغوش میں اٹھایا، حسین کے خیمے کی طرف آئے۔ اب حسین نے عباس سے کچھ نہیں کہا، بی بی سکینہ سے کہا کہ بیٹی آج تم سفارش کر رہی ہو چچا کی، کل تماچا لگے گا تو ضرور چچا یاد آئیں گے، اور یہ حقیقت ہے کہ ہر تماچے میں سکینہ عباس کو یاد کرتی تھی کہ چچا آگے دیکھو میرے رخسار کا کیا حال ہو گیا۔ حسین نے کہا جاؤ بھیا پہلے اہل حرم سے رخصت ہو لو، ایک ایک بیوی سے رخصت ہو کر سر کو جھکا کے شہزادی کی خیمے میں چلے گئے، ماں کی طرح احترام کرتے جا کے سر کو جھکا کے بیٹھ گئے۔ بی بی نے کہا بھیا آپ کیا چاہتے ہو؟ تو کہا کہ مجھے اجازت دی۔ بی بی نے کہا بھیا جا رہے ہو تو خدا حافظ، لیکن ایک بات سنتے ہوئے جاؤ، بابا اکثر کہتے تھے کہ بیٹی تمہارے بازوؤں میں رسد باندھی جائے گی۔ میں سوچا کرتی تھی، بابا کی بات میں یقین تھا، لیکن سوچا کرتی تھی کہ جس کے 18 بھائی ہو اور عباس جیسا بھائی، ارے کس کی مجال ہے جو میرے بازوؤں میں رسد باندھے۔ عباس اب یقین ہو گیا کہ تمہارے بعد کوئی ہمارا محافظ نہیں ہے۔ عزیزو یہی وجہ تھی کہ جب تک عباس زندہ تھے سیدانیوں کے دل کو ایک ڈھارس تھی، جب یہ سنا کہ زینب کے بازوؤں میں رسد باندھی جائے گی، سکینہ کو تماچے لگائے جائیں گے، عباس کا چہرہ سرخ ہے، میری طرف دیکھو، خیمے کا پردہ ہٹا ہے، لشکر یزید پہ نگاہ ڈالی، دل میں سوچنے لگے کہ میں اس دن کے لیے آیا ہوں، تمہاری یہ مجال، اب میں آؤں گا تو ایک ایک کا بدلہ لوں گا، قاسم و محمد کا، یہ بچوں کی التش کی جو آوازیں آ رہی اس کا بدلہ لوں گا، جو تم نے ظلم کیا ہے میں اب ایسا ماروں گا، ایسی تلوار چلاؤں گا، ایک ایک کا بدلہ لوں گا۔ یہ سوچتا ہوا علی کا شعر یہ سوچ رہا تھا کہ میں اسی دن کے لیے آیا ہوں، میرے بابا کی خواہش کو پورا کروں گا۔ جب پہنچے حسین کے پاس، حسین نے کوئی لیکچر نہیں دیا، حسین نے کوئی تقریر نہیں کی، حسین نے ایک جملہ کہا، ایک جملہ، شانے پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ بھیا تلوار نہیں چلانا۔ یہاں تھا، زمین پہ آ گیا، کہ جو آپ کی مرضی، یہ تھا۔ ایسا اوبیڈینٹ چاہیے حسین کو، ایسا اوبیڈینٹ چاہیے حسین کو، اپنی مرضی نہیں، اپنی مرضی نہیں، اپنی مرضی نہیں، اپنی مرضی نہیں، جو ان کی مرضی وہ میری مرضی۔ ایسا اطاعت گزار تھا عباس۔ آپ نے سن لیا، میں نے کہہ دیا دوستو، آپ نے سن لیا، میں نے کہہ دیا۔ بولنا بہت آسان ہے، بہت آسان ہے، سننا بولنا بہت آسان۔ علی کا شیر میدان کی طرف چلا، بس میں نے مجلس ختم کر دی، نہر کی طرف چلا، کائی کی طرح لشکر ہٹ گیا، 30,000 کا، نیزے کی انی پہ مشق سکینہ کو باندھا، پانی میں چھوڑا، ٹھنڈی ہوائیں آنے لگی، عباس سوچنے لگے کہ جھولے میں علی اصغر پیاسا ہے، سکینہ پیاسی۔ عزیزو پانی لیا، پانی لے کر جب چلنے لگے تو مولا حسین
در خیمہ سے بھائی کی جنگ دیکھ رہے کہ ترائی سے علم بلند ہوا اور تیزی کے ساتھ خیام حسینی کی طرف بلند ہو رہا. جب تیزی کے ساتھ بڑھ رہا تھا میرے مولا حسین کا چہرہ سرخ ہوا، اس لیے کہ علم نے جگہ بدل دی، سیدھی جانب سے بائیں جانب آ گیا. آپ نے سن لیا، میں نے کہہ دیا، سمجھے کیا ہوا کہ سیدھا شانہ میرے مولا کا قطع ہوا. کتنی آسانی سے میں نے بول دیا، سیدھا شانہ عباس کا قطع ہوا. پھر حسین کا چہرہ سرخ ہونے لگا، اتنا سرخ ہوا کہ سرخی نمایاں ہو گئی. وہ لمحہ تھا جب علم سیدھا ہو گیا، جب دونوں شانے قطع ہو گئے. اب سوچو غازی پہ کیا گزری. مشق سکینہ کو دانتوں میں لے لیا، ایک ہی خواہش ہے کہ میرے بچوں تک پانی پہنچے. لیکن حرملہ ظالم کا تیر چلا، عزیز تیر کا چلنا تھا. عباس کی امیدوں میں پانی پھر گیا، مشق سکینہ چھپ گئی. عباس نے کہا اب خیمے میں نہیں جاؤں گا، فوج کی طرف اپنے گھوڑے کا رخ موڑ لیا. ارے اب ظالم سامنے سے وار کرتے ہیں اور کہتے ہیں عباس تمہارے شانے کیا ہوئے؟ زخموں سے چور ہونے لگا، سر میں گرز آیا، علی کا لال گھوڑے سے زمین پر آیا. یہاں پہ بی بی زہرا کی خواہش اس ذاکر سے کہ کربلا کا ہر شہید جب گھوڑے سے زمین پہ آتا تھا وہ ہاتھوں کے سہارے سے، لیکن میرا عباس سر کے بل سے آیا. حسین دونوں ہاتھوں سے تلوار چلاتے ہوئے عباس کے پاس پہنچے. گفتگو کی، دوران گفتگو سر زانو پہ رکھا. مولا عباس نے سر کو ہٹا لیا، حسین نے پھر رکھ لیا، پھر ہٹایا. تو حسین نے کہا بھیا کیا ہمارا زانو پسند نہیں؟ تو عباس نے کہا کہ آقا دیکھو وہ اس لمحے میں بھی کہ آقا غلام یہ سوچ رہا کہ میرے آخری وقت تو آپ کا زانو ہے، لیکن آپ کے آخری وقت کس کا زانو ہوگا؟ تو حسین نے کہا بھیا میری ماں فاطمہ جنت سے آئے گی، ان کا زانو ہوگا. عزیزو اس کے بعد امام نے کہا کہ عباس ایک دفعہ مجھے بھائی کہہ کر پکار دو. بھائی کا بس میں نے مجلس ختم کر دی. اللہ کوئی غم مت دے سوائے غم حسین کے. اللہ مولا عباس کی پرسہ قبول ہو جائے، اللہ شہزادیاں قبول کر لے. عزیزو علم لے کر جب حسین نہر سے آ رہے تھے بچے یہ سمجھے کہ عباس آ رہے، لیکن جیسے ہی علم قریب آیا بچوں نے دیکھا کہ حسین لائے ہیں علم. ہاتھوں سے سوکھے کالی خالی کوزے زمین پہ گر گئے. حسین کا چہرہ سرخ ہے، آ کے علم کو خیمے میں استاد کیا، زمین پہ بیٹھ گئے. اب مولا چاہتے کوئی پرسہ دے عباس کا. سکینہ آگے بڑھی، آ کے دامن کو تھام کے کہا بابا میرا چچا کیا ہوا؟ وہ پہلا موقع تھا کہ کمر کو پکڑ کے کہا بیٹی تیرے بابا کی کمر ٹوٹ گئی، اب واپس کبھی نہیں آئے گا چچا. عزیزوں بیویوں میں کوہرام مچ گیا. وہاں علیہ وہاں محمدہ کی آوازیں بلند ہونے لگی. اللہ میرے مولا عباس کا واسطہ یہ مختصر سی مجلس قبول ہو جائے. پروردگار مولا عباس کا واسطہ یہ مجلس بی بی زہرا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. اللہ مولا عباس کا واسطہ یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے. جنت البقیع جنت المولا جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر کے روشن کر دے. اللہ سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما، شیعت کی حفاظت فرما. یہ 8 دن کی ہماری عزاداری کو قبول کر. ہمارا نام بھی بی بی کی بارگاہ میں لکھ دے اللہ کہ جنہوں نے مولا عباس کا عزاداری حسین کی. دنیا میں جہاں جہاں عزاداری ہو رہی ہے اس کی حفاظت فرما. یہ کووڈ-19 سے مولا حسین کے چاہنے والے اور سارے انسانوں کو بچا دے. جن جن لوگوں نے آج کی مجلس کو اسپانسر کیا اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کے رزق میں برکت عطا فرما، ان کے مرحومین کے درجات کو بلند فرما. میرے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کو سلامت رکھ. ان کے صدقے میں سارے مولا حسین کے چاہنے والوں کو سلام. جن کے ماں باپ دنیا سے گزر گیا شب جمعہ مولا عباس کا واسطہ اللہ ان کی خبروں میں اپنی رحمتوں کو نازل فرما. امام کے ظہور میں تاجیل فرما. ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما. ایک سورہ فاتحہ جو بھی آج کے مرحومین ہیں، جن اسپانسر کے جو مرحومین ہیں ان کے لیے اور سارے مرحومین کے لیے ایک سورہ فاتحہ.